26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یستمع الیک، ومنہم اور ان میں سے بعض، من یستمع جو کان لگاتے ہیں، الیک آپ کی طرف، حتی اذا خرجوا یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، قالوا للذین کہتے ہیں ان لوگوں سے، اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا، ماذا قال آنفا اس آدمی نے ابھی کیا کہا، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں مسلمانوں کا اور کفار کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور آج کی آیت میں اللہ نے منافقوں کا ذکر فرمایا، اور یہ منافق لوگ اسلام کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کے برے انجام سے بھی آگاہ فرمایا، اور فرمایا کہ ان منافقوں میں ایسے لوگ ہیں، اے پیغمبر، جو آپ کی مجلس میں تو آتے ہیں، کان لگا کر بات سنتے ہیں، یعنی مجلس میں آتے تو ہیں، بظاہر ایسا تأثر دیتے ہیں کہ گویا کہ وہ منافق آپ کی بات سن رہے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، بظاہر ایسے لگتا ہے، لیکن جب آقا کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ ابھی اس آدمی نے کیا کہا، ماذا قال آنفا، صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا کہا، ہمیں تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اور مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام کی بات کی طرف منافق کوئی توجہ نہیں دے، استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر صحابہ سے یوں پوچھتے تھے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو لوگ پوری طرح بات سنتے نہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، گویا ایسے لوگوں سے نیکی کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب اسلام کی بات، قرآن کی بات سنتے نہیں ہیں، پھر اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، بس جو ان کے دل میں آئے اسی کو دین سمجھتے ہیں، پھر اصل دین کے بجائے کفر میں، نفاق میں، شرک میں، بدعات میں، رسم و رواج میں لگ جاتے ہیں۔ اصل دین کی بات جب سنی نا، قرآن کریم کے علوم کا پتہ نہیں، اور پھر یہ لوگ خواہشات کے پیچھے چل پڑتے، تو انہی منافقوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور بعض ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کان لگاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طرف، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کی مجلس سے، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا، یعنی صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا اس آدمی نے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا ہے،
اور یہ جملہ مذاق کے طور پہ، استہزاء کے طور پہ صحابہ سے پوچھتے تھے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں اللہ نے مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ جب قرآن نہیں سنا، اللہ کے نبی کی مجلس کی بات نہیں سنی، ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم، زیادہ کر دیتا ہے ان کے لیے، ہدن، ہدایت کو۔ جن لوگوں نے اس کے برخلاف گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کو اختیار کیا، اللہ کریم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرمایا، اور اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائیں گے۔ اور دوسری بات ذکر کی، وآتاہم تقواہم، اور دیا ان کو تقوی۔ دوسری بات اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے ان لوگوں کو تقوی نصیب فرما دیا۔ وہ لوگ نہ صرف بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بلکہ تقوی کی وجہ سے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں گناہ کی نفرت میں اللہ پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس نہیں وہ انتظار کرتے، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آئے گی ان پر اچانک، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس تحقیق آ چکی ہیں اس قیامت کی نشانیاں، فَأَنَّىٰ لَهُمْ، کہاں ہوگا ان کے لیے، إِذَا جَاءَتْهُمْ، جب آئے گی ان کے پاس، ذِكْرَاهُمْ، ان کی نصیحت۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا۔ جو لوگ اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت حال واضح ہو جانے کے بعد اس قرآن کو قبول نہ کرنا گویا قیامت کا انتظار کرنا ہے، تاکہ ان کے درمیان حق اور باطل کا اللہ حتمی فیصلہ فرما۔ تو فرمایا جس قیامت کا تم انتظار کر رہے ہو اس کی بعض نشانیاں تو ظاہر ہو چکی، اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ آقا آخری نبی ہے، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا آخری نبی کا آ جانا یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی، ظاہر ہو چکی، چند بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ چھوٹی حدیث پاک میں جو نشانیاں بیان فرمائی وہ تقریباً پوری ہو چکی۔ تو فرمایا اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو پھر جب وہ قیامت آئے گی پھر نصیحت حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اذا جاءتهم ذکراہم فَأَنَّىٰ لَهُمْ، کہاں ہوگا ان کے لیے پھر نصیحت کا موقع نہیں ہے۔ جب قیامت کا ظہور ہو جائے گا اس وقت تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے، لہٰذا جو کرنا ہے اس قیامت سے پہلے پہلے کرو تاکہ قیامت کے دن پھر رونا نہ پڑے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے قرآنی پروگرام کو بیان کیا
کہ قرآن کے نازل کرنے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد وہ لوگوں تک اللہ کی توحید کو پہنچانا ہے۔ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ پر جان لیجئے، انہو بے شک وہ رب کریم کی ذات ایسی ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کریم کے۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ نے بیان کیا، انہو لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کی توحید ہے، خوب جان لو۔ فعلم، اس حقیقت کو ذہن میں بٹھا لو، انہو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، لا الہ الا اللہ، معبود برحق بھی کوئی نہیں، لا الہ، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، لا الہ، اولاد دینے والا کوئی نہیں، عزت اور ذلت کا مالک کوئی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کریم کے کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فعلم، خوب غور سے سن لو، جان لیجئے اس بات کو ذہن کے اندر پختہ کر لیجئے، انہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت کوئی بھی ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ بخشش طلب کیجئے اپنی لغزشوں کے لیے، وللمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے، اے میرا پاک پیغمبر آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ واللہ یعلم، اور اللہ کریم جانتے ہیں، متقلبکم، تمہارے پلٹنے کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو۔ اس دوسرے حصے میں فرمایا واستغفر لذنبک، اے میرا نبی آپ اپنی لغزشوں کے لیے بخشش طلب کیجیے، اللہ سے استغفار کیجیے۔ اور عصمت انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ تمام انبیاء کرام تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، نبی سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام کی معمولی لغزش کو، معمولی کوتاہی کو گناہ سے تعبیر کیا، اور در حقیقت یہ گناہ نہیں ہے، اور جبکہ بڑے لوگوں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے، اس نسبت سے اس کو ذم کہا گیا، وگرنہ نبی سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، گناہ جس درجے کا بھی ہو۔ اور آقا کی معمولی سی یا ہر نبی کی معمولی سی کوتاہی پر بھی گرفت ہوتی ہے جو گناہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور اللہ پاک نے حکم دیا واستغفر لذنبک، آپ اپنی لغزشوں کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ اور اے میرا نبی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے، یعنی آپ اپنی امت کے حق میں بھی دعا کریں، ان کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، فرمایا اللہ جانتے ہیں تمہارے پلٹنے کی جگہ کو بھی اور تمہارے ٹھکانے کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ متقلبکم سے مراد مفسرین نے لکھا باپ کی پیٹھ ہے، مثواکم ماں کی رحم ہے، اس سے یہ
مراد ہے جہاں انسان کے دو قطروں کی پیدائش ہے، متقلبکم و مثواکم فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے، متقلبکم باپ کی پیٹھ، مثواکم رحم مادر، اس سے مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا متقلبکم سے مراد زمین ہے اور مثواکم تمہارا ٹھکانہ یہ قبر ہے، اور بعض مفسرین نے متقلبکم سے مراد دنیا لی ہے، مثواکم سے مراد آخرت لی ہے۔ بعض نے متقلبکم سے مراد جنت اور بعض نے مثواکم سے مراد دوزخ لی ہے، جس کے متعلق اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق